یہ کہتے ہیں کسی حاجی صاحب کے کپڑے پر چونٹیاں چڑھ گئیں، انہوں نے جھاڑی تو کچھ چونٹیاں مر گئی ہیں، تو کیا اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں حالت احرام میں بھی موذی چیز کو ہلاک کرنے پر کوئی دم یا کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جوں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں بھی مطلب یہ کہ دو اقوال ہیں۔ تو چونٹی تو بہرحال اگر کاٹنے کا اندیشہ ہو، خراب ہو، اپنے جھاڑا اور مارنے کا بھی اندیشہ نہیں تھا اور وہ مر گئی، تو اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جہیز مانگنے سے بہتر تو ہے کہ بھیک مانگ لی جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل غلط کہا۔ یہ مطلب بھیک بھی بری ہے، اور اس طرح جہیز کی ڈیمانڈ کرنا کہ لڑکی والوں کے نظر میں ان کا لالچی ہونا ثابت ہو، یا اس سے لڑکی والے تکلیف میں آ جائیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو یہ کسی نے مثال بہت ہی غصے میں دے دی ہے اور بڑے مطلب ٹوٹے دل کے ساتھ دی ہے، مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں بھیک مانگنا بھی حرام ہے، اور ایسا جہیز کا مطالبہ جس میں لڑکی والے بیچارے مشکل میں آ جائیں، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ مطلقاً جہیز کا مطالبہ منع نہیں ہوتا، دنیا کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لڑکے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کو ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن تھوڑا بہت تو جہیز آپ دے دیجئے گا، کیونکہ ہمیں اپنے خاندان والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیاوی معاملات ایسے ہمارے درمیان رائج ہو گئے ہیں کہ اگر اس کا تھوڑا بہت جائز مطالبہ نہ کیا جائے اور سامنے سے کچھ کمزوری آ جائے، تو انسان کو پھر اپنی معاشرتی زندگی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تانا زنی، جاہلوں کے معاملات اس طرح۔ لیکن کیا ہم کسی کی جہالت میں کسی کو تکلیف پہنچائیں؟ اس کو میں نے پہلے منع کر دیا کہ ایسا مطالبہ پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں جس سے لڑکی والے اذیت میں مبتلا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، جیسے عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایک لسٹ دے دیتی ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارے ہاں نا ان کو جوڑا دیتے ہیں، ممانی کو، خالہ کو، پھپھیوں کے ہمارے ہاں جوڑے جاتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا جو سامنے والے پر بوجھ بھی نہ بنے، بلکہ بعض وقت تو لڑکی والے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے ہاں کیا لینا دینا ہوتا ہے، ہمیں ذرا بتائیں تاکہ ہم اس کے مطابق کر لیں۔ تو اس طرح جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں اور کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہوتی، ان کا مطالبہ کرنا اور اس مطالبے کے جواب میں کچھ دینا لینا یہ غلط نہیں ہوتا۔ تو مطلقاً اس طرح کہنا بالکل صحیح نہیں تھا۔ ہاں غلط اسی وقت ہوگا کہ جب جہیز اس طرح مانگا جائے کہ لالچ ظاہر ہو، یا پھر لڑکی والے بیچارے شدید اذیت میں مبتلا ہو جائیں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بھی مقابلے میں کہنا کہ بھیک مانگ لو اچھا ہے، یہ محاورتاً کسی نے کہا تو چل جائے گا، لیکن حقیقتاً کہا تو پھر مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے اگر کوئی بہن نماز پڑھ رہی تھی اور حالت نماز میں ان کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہ حائضہ ہو چکی ہیں، اور پھر بعد میں جب دیکھتی ہیں تو واقعی حیض تھا، تو کیا وہ نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ جب ایسا محسوس ہوا تو اور مطلب گندگی جسم سے جب بھی خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کی بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہے۔